بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ استاد محترم، جو خطبہ شعبانیہ معروف ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المبارک کے آخری جمعے کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو کہ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ آباء و طاہرین سے بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ تو عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ برکت ہے، دوسرا رحمت ہے اور آخری مغفرت ہے، یا اسی طرح ہے، یا پورا ماہ رمضان المبارک ہی رحمت اور برکت اور مغفرت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور سرور کائنات سلام اللہ علیہ کی جو حدیث مبارکہ ہے، اس کو یعنی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا اس چیز کے لیے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے، پھر برکت ہے، پھر مغفرت ہے۔ یہ ایک اگر اس کو اسے عملی شکل کے اندر دیکھا جائے تو یہ ایک گریجول ایولیوشن پروسیس بھی ہے اس چیز کے لیے، جیسے کہ اعتکاف کا بھی سلسلہ جو ہے وہ آخری عشرے کے اندر جا کے کیا گیا ہے کہ ایک انسان جو ہے پہلے مرحلے میں انسان اس کے اندر جب وارد ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں انسان اگلے مرحلے میں یعنی اس مقام پر پہنچ جائے اس سے کسب فیض کر سکے، اس رحمت کا جو الہی پروگرام ہے، اس برکت کے نتیجے میں اگلے مرحلے میں رحمت کی طرف جاتا ہے، رحمت سے کسب فیض کر سکے۔ اور تیسرے مرحلے میں جو ہے کہ انسان کے انر سیلف کے اندر ایک تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ایک مغفرت کی منزل کی طرف جو برات من النار کی طرف چلا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ ایک گریجول ایولیوشن پروسیس ہے، یعنی اگر اسے عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یعنی صرف رمضان المبارک نہیں بلکہ انسانی زندگی کے اندر، جیسے سورہ مبارکہ مومنون کے اندر بھی ہے کہ جو ایمان کے جو بالکل ابتدائی مراحل ہے اس میں صلاۃ الخاشعین کی منزل ہے۔ اگر صلاۃ الخاشعین صحیح طور پر ایک بیس بنیاد بن جائے گی تو اس کے نتیجے میں جو اگلے انسان کی ایمانی ترقی ہوتی ہے وہ یعنی صلاۃ سے اگلے مرحلے کے ان اللغو مورزون کی طرف جائے گا، پھر للزکوٰۃ فاعلون کی طرف جائے گا، یعنی جو ایمانی توانائی کی ضرورت للزکوٰۃ فاعلون کے لیے وہ ان اللغو مورزون کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح سے ایک ایولیوشن پروسیس ہے روحانی طور پہ، معنویت کے لحاظ سے۔ اگر انسان جو ہے اس کے پاس منزل ایمان ہو صحیح طور پہ، جو کہ عادت والا ایمان اس کے پاس سے نہ ہو بلکہ حقیقی معرفت کے ساتھ انسان جو ہے اول الدین معرفت ہو کے ذریعے سے، اور پھر اس ایمان کے ساتھ اگر وہ روزے کی نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرے، صرف اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک نہیں بلکہ بے تمام ہی و کمال ہی تمام جہاد کے ساتھ وہ اپنے اوپر روزے کو اپلائی کرے، اور اگر انسان سے غلطی ہو جائے کسی مقام پر تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ کیونکہ حضرت کا بھی جس خطبے کے اندر یعنی جو بنیادی جو حضرت امیر المومنین نے جو سوال کیا کہ سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے، تو وہ ہے محرمات سے اجتناب کرنا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی کے قریب مت جاؤ۔ تو وہ چیز جو ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ اگر انسان کے پاس ایمان قوی ہو اور انسان جو ہے نفس کی خواہشات کی مخالفت کی، جو ہے نفس کی خواہشات ضلالت و گمراہی ہے، اور ہر ضلالت و گمراہی کا انجام جہنم ہے، اور روزہ جو ہے صوم و جنن، روزہ ایک ڈھال ہے جہنم کے لیے، جہنم کے مقابل میں ایک ڈھال ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک باقاعدہ ایک ایولیوشن پروسیس ہے۔ پہلے عشرے کے اندر انسان اپنے آپ کو اس کے اندر وارد کرتا ہے، دوسرے مرحلے میں انسان اپنے آپ کو اس رحمت کو کنسیو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں جا کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اپنے آپ کو اہل بناتا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا، شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر ہے، وایامہ افضل الایام، اور اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے، ولیالہ افضل اللیالی، اور اس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، وساعتہ افضل الساعات، اور اس کے جو گھنٹے ہیں وہ بھی تمام اوقات سے بہتر ہے، وہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی طرف خدا کی ضیافت کی طرف دعوت دی گئی ہے، وجعلتم فیہ من اہل الکرامہ، اور تمہیں اہل شرف اہل کرامت بنا دیا ہے۔
تو یہاں پر جو ذکر کیا کہ اس مہینے میں انسان کو خدا کی ضیافت کی دعوت دی گئی ہے، تو عام طور پر تو یہ حقیقت تو ہے کہ انسان ہر وقت ہی خدا کے دسترخوان پہ ہی ہوتا ہے، جی جی تو یہ کوئی خاص ضیافت مراد ہے یہاں پہ؟ جی دیکھیے، اس کے اندر بنیادی طور پہ ائمہ علیہ السلام کے ارشادات اور سرور کائنات سلام اللہ علیہ کے جو فرامین ہیں ان پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں دو طرح کی چیزیں ملتی ہیں، ایک زمانی کیفیات ہیں، ایک مکانی کیفیات ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نماز جو ہے اپنے گھر کے اندر پڑھیں گے تو اس کا بھی ایک ثواب ہے، لیکن اگر آپ محلے کی مسجد میں جا کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب کچھ اور ہے۔ اگر آپ یہ جامع مسجد میں جا کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، حرم بیت اللہ میں پڑھیں گے کچھ اور، حرم امام حسین علیہ السلام میں پڑھیں گے کچھ اور۔ یہ ایک باقاعدہ طور پہ یہ ایک مکانی کیفیات ہیں۔ اسی طرح سے زمانی کیفیات بھی، جیسے کہ ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، ماہ رمضان ہے، شب جمعہ ہے، تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ یہ جمعہ کا دن ہے، کہا کہ یہ یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا ایک حج ہے، یا یعنی دوسرے اس قسم کے فضائل کی جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں، تو یہ ایک مکانی کیفیت ہے۔ ماہ رمضان بھی اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ اس کے جو ان کی یہ اوقات جو ہیں یہ اپنے اندر ایک خاص فضیلت رکھتے ہیں، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر انسان رجوع کرے تو اس کی بارگاہ میں مقبولیت کے امکانات انسان کے پاس زیادہ ہیں۔ انسان کو ایک انسینٹیو دیا گیا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان مفاد پرست ہے۔ اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ ان ایام میں زیادہ اللہ کی طرف دوڑنے کی ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو یہ انسان کو اس کے لیے ایک انسینٹیو دیا گیا کہ اگر آپ ان ایام کے اندر خاص کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربان اور کریم پروردگار ہے، وہ آپ کی زحمات کو قبول کرے گا اور آپ کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو پیغمبر نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں بھی اس میں تسبیح ہے، ونومکم فیہ عبادہ، اس میں تمہاری نیند بھی عبادت ہے، وعملکم فیہ مقبول، تمہارے اعمال اس میں قبولیت کا شرف پاتے ہیں، ودعاؤکم فیہ مستجاب، اور تمہاری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح انسان کی نیند بھی عبادت شمار ہوتی ہے ماہ رمضان المبارک میں۔ دیکھیے کہ یعنی اگر انسان کی کردار کے اندر للہیت پیدا ہو جائے، المومن من کان اخذہ للہ وترکہ للہ حبہ للہ وبغضہ للہ، شرط للہیت کی ہے۔ اس کا جیسے فرمایا کہ یقین کے ساتھ سو جانا جو ہے وہ بغیر یقین کے رات بھر کے شب بیداری کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے اندر للہیت پیدا کر لے، وہ سوئے بھی اس لیے کہ تاکہ اپنے آپ کو اللہ کی اپنے آرام کرے، تاکہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار کر سکے، تو اس کا سونا بھی عبادت ہو کرتا عام ایام کے اندر بھی۔ یہ چونکہ حضرت نے خاص طور پہ اس مہینے کے لیے کہ اس مہینے کے اندر انسان کے پاس ایک للہیت کو ایک کمال کی منزل پہ ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس لیے کہ اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کلام، اس کی خاموشی، اس کا سانس لینا، ہر چیز ایک عبادت ہے، بشرطے کہ اس کی فکر پر للہیت اس پر وارد ہو۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ متوجہ نہیں للہیت کی طرف، اپنے خلوص نیت کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو اس کا روزہ جو ہے، جیسے آپ نے خود کل بھی بیان کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے روزہ دار آئیں گے جن کو دن بھر کی بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کا ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے نماز شب پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو رات بھر کی شب بیداری کے علاوہ ان کو اس کی زحمت کے علاوہ ان کو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یہ قانون اپنے مقام پر ایک مسلمہ قانون ہے اور زندگی کے ہر عمل پر یہ وارد ہوتا ہے آگے۔ تو اگر ایک انسان کے پاس وہ للہیت، حضرت نے اس لیے اس کی ایک وضاحت فرمائی اس چیز کے لیے تاکہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے لیے آمادہ کر سکے اور ہمہ جہت اس کی طرف دوڑنے کی کوشش کرے۔ یعنی یہ جو ذکر کیا کہ جس میں انسان کی تسبیح عبادت ہے، انسان کا سونا بھی اس میں عبادت میں، ہر روزہ دار کے لیے نہیں ہے، یعنی اس روزہ دار کے لیے ہے جو آداب و شرائط کے ساتھ، آداب و شرائط کے ساتھ جو ہے، جیسے کہ یہ کہ نماز شب ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی، لیکن اگر ایک آدمی جو ہے نماز شب پڑھتا ہے حضور قلب کے بغیر، تو وہ آدمی کی نماز جو ہے قبولیت کی منزل پر پہنچتی ہی نہیں ہے۔ جب ہم قبولیت کی منزل پر نہیں پہنچے گی تو اس کے نتیجے میں اپنے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں کرے گی۔ پھر تو آگے خلوص سے نیت کے بھی پھر آگے مختلف اس کے تقسیم امیر المومنین نے کی ہے کہ ایک انسان اپنی نیت کو خالص کرتا ہے لیکن جہنم کے خوف سے کرتا ہے، اس نیت کا اجر کچھ اور ہے۔ ایک انسان ہے جنت کے شوق میں، نیت خالص ہے اس کی لیکن جنت کے شوق میں کرتا ہے، اس نیت کا اجر کچھ اور ہے۔ اور ایک آدمی ہے جو کہ فقط بل وجدتک اہلا للعبادہ، اس لیے کرتا ہے کہ وہ
اس کا اہل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، وہ فقط اس کی محبت میں، اس کے عشق کے اندر اس عمل کو انجام دیتا ہے، تو اس عمل، اس یعنی نیت کے نتیجے میں حاصل ہونے والا اجر جو ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی جو بلکہ ایک سادہ سی میں اگر زبان میں عرض کر دوں کہ یہ لوگ جو ہیں جو جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، امیر المومنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات دے دے گا، کیونکہ جو نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ اس کی نیت پر ہے، اور یہ بڑی دقیق قسم کی چیز ہے، اس کو کہ بڑی دقت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو جنت کے شوق میں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دے گا، لیکن یہ لوگ جو ہیں جو کہ بل وجدت کا اہلا للعبادہ کے بنیاد پر کرتے ہیں، وہ اس کا اہل اگر وہ جنت بھی نہ بناتا، جہنم بھی نہ بناتا، تو جب بھی اس کی فرما برداری کرتے، اس واسطے وہ اس کا اہل ہے کہ اس کی تو وہ لوگ جو ہیں اللہ ان کو اس مقام پر کھڑا کرے گا کہ آپ جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں، جو ان کے ذریعے سے جنت و دوزخ تقسیم کی جائے گی، یعنی مقام شفاعت پر، مقام شفاعت پر ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، اس میں انسانوں کو خدا کی ضیافت کی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں روزہ دار کی سانس بھی تسبیح ہے اور نیند بھی عبادت ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو آداب و شرائط کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔